بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 جنوری ہے اور دن ہے جمعے کا۔ ویورز، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ چین میں موجود ہیں اور اس دورے کی اپنی اہمیت ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کے حالات اس پر بھی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا، اور خصوصاً دنیا کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت چین کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور امریکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں چین پر پابندیاں لگا رہا ہے، تو چین کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی تلاش ہے۔ اور چائنا اور پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے، اگر انڈسٹریل زونز بنتے ہیں اور انڈسٹری لگائی جاتی ہے تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کے انٹرنل حالات کو بہتر کرنے میں بھی ہوگا، اور دوسری طرف چین کو اس کا فائدہ تو ضرور ہوگا۔ تو جو اکنامک پارٹنرشپ اس وقت بن رہی ہے چین اور پاکستان کے درمیان، یہ بہت ہی اہمیت ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ چینی صدر کی یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے، یعنی پہلی ملاقات ہے جب سے وبا انٹرنیشنل ہم نے دیکھے سچویشن دیکھی، کورونا کے باعث حالات خراب ہوئے، لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ پہلی ملاقات ہے۔ اور وہ کس سے ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے۔ امریکہ کی طرف سے بیان بھی دیا گیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ ان تمام باتوں پر ہمارے ساتھ روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں امتیاز گل صاحب، اور یہ تمام جو دورہ ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، ہم ان سے یہ تمام چیزیں دریافت کریں گے۔ گل صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا کویشچن کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اہمیت ہے خصوصاً معاشی لحاظ سے اگر اس پورے دورے کو دیکھا جا سکے، کیونکہ پاکستان کے انٹرنل حالات بہت خراب ہیں اور چین کو بھی نئی منڈیوں کی تلاش ہے، کیونکہ امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے، راستہ روک رہا ہے اکنامک گروتھ کا چائنا کی، تو پاکستان اس سے بہتر آپشن تو اس خطے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عرفان، اقتصادی طور پہ چین نے پہلے ہی ہمارا ہاتھ تھام رکھا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے۔ اب گزشتہ 2-3 برسوں میں مسئلہ جو درپیش آیا ہے وہ ہے سست روی کا، کیونکہ جب نئی حکومت آئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو کچھ ترجیحات ان کی تبدیل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں چین میں بھی کچھ حقوق و شبہات پیدا ہوئے، لیکن میرا خیال ہے 2019-20 کے دوران وہ تمام مسائل حل کر لیے گئے۔ اس کے بعد اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ دونوں ملکوں کو درپیش ہے وہ یہ کہ جو سرمایہ کاری ہوئی ہے انرجی سیکٹر میں، اور خاص طور پر جو نجی بجلی گھر ہیں، کوئی تقریباً 9 منصوبے ہیں، ان کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، اور اس کی وجوہات بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر ہیں۔ یہاں کی بیوروکریسی، وہ حلقے جو چین کے حامی نہیں ہیں بلکہ ان کا قبلہ جو ہے وہ ان کا کعبہ مغرب ہے، انہوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اس کی وجہ سے چین کے سفیر پاکستان میں اور ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام بیجنگ میں بھی بڑے پریشان تھے گزشتہ 1 سال سے کہ بنے گا کیا، کیونکہ کوئی پاکستان نے چین کے نجی بجلی گھروں کو جو پہلے فیز کے پیسے تھے، یعنی بجلی گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد سے، وہ بھی پیمنٹ نہیں کی ہوئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی 150-200 ارب روپے شاید دے دیے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا، لیکن جو بنیادی ہکپ جس کو کہتے ہیں وہ گزشتہ 1.5 سال سے یہ تھا کہ چینی سرمایہ کاروں کو ان کا پیسہ واپس نہیں مل رہا۔ اب اس وجہ سے چین کی انشورنس کمپنی جو ہر منصوبے کی ضمانت دیتی ہے، اس نے مزید ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا، اور بڑے چکر لگے چینی سفیر کے اور جو ان کے سرمایہ کار تھے جو کمپنیاں چلا رہے ہیں۔ اب شاید کوئی امید پیدا ہوئی ہے کہ چین کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی مالی مشکلات ہیں اور اس کے لیے انہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ نہ صرف اضافی کوئی قرضہ ملے گا پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے، بلکہ بجلی گھروں کے مسئلے پہ جو تنازع پیدا ہوا ہے اس کا بھی کوئی حل تلاش کر لیا جائے گا۔ گل صاحب، نیا بلاک بن گیا ہے، آپ کو رشیا نظر آئے گا، آپ کو چائنا، پاکستان اور پھر دوسرے ممالک بھی اس بلاک میں نظر آ رہے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں امریکہ کے لیے، کیونکہ پابندیاں لگائی ہیں امریکہ نے چائنا کے اوپر، اور پھر اس کا اسٹرانگ الائنس ویسٹ کے ساتھ موجود ہے، تو ان حالات کے اندر چائنا کی جو انٹرفیرنس، تو میں اسے نہیں کہوں گا، لیکن جو تعلقات بڑھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، بہتر ہو رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک بات بڑی واضح ہے، امریکہ نے یا امریکی CIA نے گزشتہ سال 7 اکتوبر کو ایک چائنا مشن سینٹر کے قیام کا اعلان کیا، اور اس سینٹر کا بنیادی مقصد تھا چین پہ نظر رکھنا
اور اس سینٹر میں انہوں نے جو لوگوں کو ملازمتیں دینی، اس میں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اس میں اکانومسٹ ہیں، اس میں تجزیہ کار ہیں، اس میں بہت سارے لوگ. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ چین کے خلاف زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں. اب سوال یہ ہے کہ چین کے خلاف یہ معلومات وہ کیوں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں؟ بنیادی اس کا مقصد ہے کہ چین کا اس خطے میں جو بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہے اس کو محدود کرنا. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان میں آخری فل ٹائم امریکی سفیر رچرڈ آلسن تھے. ان کو گئے ہوئے کوئی 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا. اس وقت سے اب تک کل وقتی سفیر یہاں نہیں آیا، بلکہ ڈونلڈ بلوم ایک انہوں نے نامزد کیا اس سفیر کو. ابھی تک شاید ان کی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے کانگریس سے، انہوں نے آنا ہے. دوسرا، ہمارے سابق سفیر تھے اور آزاد کشمیر کے سابق صدر تھے مسعود خان، ان کی نامزدگی ہوئی ہے بطور نیا سفیر امریکہ میں، لیکن نومبر سے وہ انتظار میں ہے کہ ان کو باقاعدہ وہاں سے منظوری مل جائے. اب واشنگٹن سے وہ منظوری ابھی تک نہیں ملی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو چن لیا ہوا ہے اس خطے کے پولیس مین کے طور پہ ٹو پلے اٹ اگینسٹ چائنا. سو امریکہ اب جو مرضی کہے، ایک بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر چکا ہے. اسی وجہ سے نہ ان کا یہاں پہ کل وقتی سفیر موجود ہے، نہ ہی ان کی جو نائب وزیر خارجہ ہیں وینڈی شرمن، وہ اس طرف مائل نظر آتی ہیں. انہوں نے تو دلی میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں تعلقات اپنے مزید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا ایک مخصوص مقصد ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا. اور جب میں اسلام آباد میں میری جو بات چیت ہوگی، کیونکہ 8 اکتوبر ہی کو وہ اسلام آباد آ گئی تھی گزشتہ سال، تو میں اپنی بات چیت کے نتائج سے اپنے بھارتی جو دوست ہیں ان کو بھی آگاہ کروں گی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات. اس موقع پہ وہ جو مرضی کہیں، ایک بات واضح ہے کہ لائنز ہیو بین ڈران، یعنی خط کھینچا جا چکا ہے. پاکستان کو دیکھا جاتا ہے چین کے اتحادی کے طور پہ، اور بھارت امریکہ کا اتحادی ہے، اور دونوں چین کے خلاف ہیں. لہٰذا چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کو کنٹین کرنے کے لیے دونوں ملک جو بھی کر سکیں گے وہ ضرور کریں گے. اچھا سر، اس میں ایک نئی کتاب انہوں نے دی ہے، اکنامک جو اپرچونیٹیز ہیں جسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، وہاں پر جا کر باقاعدہ لابنگ کی جا رہی ہے. لابنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جو انویسٹمنٹ ہے اسے پاکستان میں لایا جا سکے. تو اس کتاب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپرچونیٹیز کو اس طرح پریزنٹ کرنا، اور جو اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں، اور منسٹرز بھی گئے ہیں جو جا کر وہاں پہ لابنگ کریں گے، سرمایہ کاروں کو اکسائیں گے، سرمایہ کاروں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. دیکھیے، یہ ساری باتیں کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان جن مسائل کا شکار ہے افغانستان کی وجہ سے، بھارت کی وجہ سے گزشتہ 20 برسوں سے، اب لے دے کے چین نے 2015 میں ایم او یو وغیرہ کر کے اب تک 27-28 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے. اب وہ سرمایہ کاری بھی ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی. جو میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے ہماری، یہاں پہ جو اینٹی چائنا لابی ہے یا مغرب نواز لابی ہیں ہماری گورننس کے اندر، ہماری تمام گورننس سیکٹرز کے اندر ایسی لابیاں موجود ہیں. انہوں نے فیصلے اس طرح تاخیر سے کیے ہیں یا اس طرح وہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ خود وزیر اعظم عمران خان کو بھی انہوں نے پریشان کر دیا. تو جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی، یہ جو رویہ ہے ہماری بیوروکریسی کا کہ نہ فیصلے کرتے ہیں، نہ فیصلوں پہ عمل درآمد تیزی سے کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے. اب چین کے سرمایہ کار اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اپنی ایک ویژن ہے چینی حکومت کی، جس کے تحت انہوں نے یہاں بزنس ہاؤسز کو کہا کہ یہاں پہ آپ آ کے سرمایہ کاری کریں. بہت ساری مثالیں گزشتہ 10 برسوں کے دوران کہ غیر ممالک سے، مغربی ممالک سے سرمایہ کار آتا ہے، وہ پھر ڈر کے بھاگ جاتا ہے، یا پھر سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگا بھی لیتے ہیں، بزنس شروع کر لیتے ہیں. ہمارا فیڈرل بیورو آف ریونیوز، یعنی ہمارے جو وزارت خزانہ ہے اور اس کے نیچے ایف بی آر ہے، اتنا وہ تنگ کرتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ٹیکسوں کی شرح ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اس ملک میں جو سب سے بڑا ظلم سرمایہ کاری کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایف بی آر ہے. لہٰذا چونکہ چینیوں کے ساتھ تو ہمارا اور ارینجمنٹ، جو بھی مغرب سے آتا ہے وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے 10 سال کے لیے ٹیکسیشن کی پالیسی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو 6 مہینے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتے. اس وجہ سے بہت سارے یہاں سے، مجھے ذاتی علم ہے،
غیر ملکی کاروبار تھے وہ لوگ سمیٹ کے دبئی چلے گئے. دبئی میں فری انڈسٹریل زون ہے, وہاں ایک دفعہ سرمایہ کاری ہو جاتی ہے. اگر وہ فری کہتے ہیں تو واقعی فری ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایف بی آر والے ایف آئی اے والے آپ کے پیچھے آ کے فائلیں آپ کی کھنگال رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا ایف بی آر کا, ایف آئی اے کا, نیب کا پاکستان کے اندر, اس وقت تک غیر ملکی سرمایہ کار کوئی نہیں آئے گا. جتنی مرضی آپ کتابیں چھاپ لیں, جتنی مرضی آپ تعریفیں کر دیں, کتابیں لوگ نہیں دیکھتے. لوگ سرمایہ کار جاتے ہیں ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, معلومات لیتے ہیں جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یا بزنس اپنا سمیٹ کے دوسرے ملکوں میں جا چکے ہوتے ہیں. مشورہ ان سے لیتے ہیں, ہمارے بابوں سے نہیں لیتے. گل صاحب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر ملک کے اندر حالات بہتر ہوں گے اکنامکلی تو پھر اس کا فائدہ 22 کروڑ عوام کو ہوگا. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان کی حکومت کا مستقبل اس دورے سے کتنا جڑا ہوا ہے؟ اگر باہر سے خصوصاً چائنا سے جو پیمنٹس رکی ہیں وہ واپس آئیں, انویسٹمنٹ رکی ہے وہ دوبارہ آئے, اور نئی انویسٹمنٹ اگر انکریج کیا جاتا ہے, تو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان عمران خان کی حکومت کو, 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو, اور اوبیسلی اس انویسٹمنٹ کو؟ دیکھیے اس میں صرف عمران خان کی حکومت کا مستقبل نہیں ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہاں پہ اگر سرمایہ کاری نہیں آئے گی تو چاہے وہ فوج ہے چاہے حکومت ہے, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا, خدا نخواستہ. لہٰذا اس ملک کے جو ہماری عسکری قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, سب کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ وہ جو ہم نے باتیں کی ہیں کہ وہ جو کون سی میجر رکاوٹیں ہیں جو سرمایہ کاری کو آنے سے روک رہی ہیں, جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جائے گا. عمران خان کی تو 70 سال عمر ہے, پتہ نہیں کتنی عمر ہے ان کی باقی. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے شخصیات سے بالا تر روکے کہ ملک کا مفاد کس میں. ملک کا مفاد اس میں کہ آپ ایک مستقل ٹیکس پالیسی دیں, ایف آئی اے, ایف بی آر, ان کی مداخلت کو ختم کریں. جو آپ نے وعدہ کر دیا ہے کانٹریکٹ کے تحت کسی غیر ملکی سرمایہ کار سے, اس وعدے پہ قائم رہیں, اس میں اس کو نہ کھنگالیں, تو تبھی سرمایہ یہاں رکے گا, ورنہ اس ملک کا بحیثیت مجموعی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں رہے گا. سر آخری کوشچن ہے, اور سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک سین چل رہا ہے, ایک ڈرامہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ڈرامہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ بھی کسی فلم سے کم نہیں ہے, جہاں پہ انٹری ہو رہی ہے روزانہ, کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آ جاتا ہے اور رپورٹس دی جا رہی ہیں اور ٹوسٹ آ رہے ہیں, کلائمیکس ہے اس پوری کہانی کے اندر, روزانہ کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیے نواز شریف جانے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ ایک جعلی قسم کی رپورٹیں بنی, اس میں حکومت بھی بدو بن گئی اور کچھ لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا لاہور میں, کچھ اسلام آباد میں, اور وہ یہاں سے چلے گئے. وہ ایک ہوے کے طور پہ ضرور لندن میں رہیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب تک یہ حکومت ہے اور جب تک کوئی فائدہ ہے سمجھوتا نہیں ہوتا ہے وہ واپس آئے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.